السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے میں توحید اور رسالت وغیرہ کے علاوہ غسل، وضو، تیمم اور نماز کے تمام ضروری مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کو حدیث شریف میں دین کا ستون فرمایا گیا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز سیکھنے اور پابندی سے پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ تعلیم الاسلام حصہ 3 کا پہلا شعبہ، جس کا مشہور نام ہے تعلیم الایمان یا اسلامی عقیدے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم والا مہربان ہے۔ توحید۔ سوال: توحید کے کیا معنی ہیں؟ جواب: دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا مخلوق کو کیسے پتہ چلا؟ جواب: پہلی بات یہ کہ انسان کی عقل بشرطے کی عقل صحیح ہو، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بڑے بڑے عقل مند، حکیم اور فلسفی ہوئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے ایک رائے ہو کر مخلوق کو توحید کی تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں۔ سوال: کیا قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب: ہاں، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم پوری اور اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے، بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو خالص توحید کی تعلیم دیتی ہے۔ اگرچہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان تمام کتابوں میں لوگوں نے عدل بدل کر ڈالی اور توحید کے خلاف باتیں داخل کر دی اور اللہ کی بھیجی ہوئی آسمانی تعلیم کو بدل دیا۔ اس کی اصلاح کے لیے اور سچی توحید دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی خاص کتاب قرآن مجید نازل فرمائی اور اس میں صاف صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی۔ سوال: قرآن مجید کی کن آیتوں سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ جواب: تمام قرآن مجید میں شروع سے آخر تک توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہے۔ کچھ آیتیں یہ ہیں: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یعنی تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بڑا، بہت مہربان ہے۔ دوسری آیت یہ ہے: شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح اور بے حساب آیتیں خدا کی توحید کی تعلیم دیتی ہے، جیسے قل هو اللہ احد، یعنی تو کہہ کہ اللہ ایک ہے، وغیرہ۔ سوال: اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کو اسم ذات اور اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ سوال: لفظ اللہ کے سوا اللہ کے اور ناموں کو جیسے خالق، رزاق وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ جواب: لفظ اللہ کے سوا اللہ کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ سوال: صفاتی نام کے کیا معنی ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہونا، قادر یعنی ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہونا، حیو یعنی زندہ ہونا وغیرہ۔ تو جو نام کی ان صفتوں میں سے کسی صفت کو ظاہر کرے اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کہ آدمی کا نام جمیل ہے، جو صرف اس کی ذات کے لحاظ سے پہچان کے لیے رکھا گیا ہے، اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں، لیکن اس نے علم بھی سیکھا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے، قرآن مجید بھی حفظ یاد ہے، اور ان صفتوں کے لحاظ سے اسے عالم، منشی، حافظ بھی کہتے ہیں۔ تو جمیل اس کا ذاتی نام ہے اور عالم، منشی، حافظ صفاتی نام کہلائیں گے، کیونکہ اس کے علم کی صفت یا لکھنا جاننے کی صفت یا قرآن مجید یاد ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام یا اسم ذات ہے، اور خالق، قادر، عالم، مالک وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک لفظ اللہ ہے، اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں تو انہی ناموں سے اسے پکارا کرو۔ اور حدیث شریف میں ہے إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 1 کم 100 نام ہیں۔ ملائکہ یعنی فرشتے۔ سوال: مقرب فرشتوں کے سوا اور سب فرشتوں کا درجہ آپس میں برابر ہے یا کم زیادہ درجہ رکھتے ہیں؟
जवाब, 4 मुकर्रर फरिश्ते जिनके नाम तुम तालीमुल इस्लाम के दूसरे हिस्से में पढ़ चुके हो, सब फरिश्तों से बड़ा दर्जा रखते हैं। इनके सिवा और फरिश्ते भी आपस में कम ज्यादा दर्जा रखते हैं, कोई ज्यादा मुकर्रब है कोई कम। सवाल, फरिश्ते क्या काम करते हैं? जवाब, तमाम आसमानों और जमीन में बेहिसाब फरिश्ते मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर है। यूँ समझो कि आसमान और जमीन के सारे इंतजाम अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जिम्मे कर रखे हैं और फरिश्ते सब इंतजाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुवाफिक पूरे करते रहते हैं। सवाल, फरिश्तों के कुछ काम बताओ। जवाब, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगाम, अहकाम और किताबें पैगंबरों के पास लाते थे। कई बार अंबिया अलैहिस्सलाम की मदद करने और अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से लड़ने के लिए भी भेजे गए। कई बार अल्लाह ताला ने नाफरमान बंदों पर अजाब भी उनके जरिए से भेजा। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम दुनिया को रोजी पहुँचाने और बारिश वगैरह के इंतजाम पर मुकर्रर है और बेहिसाब फरिश्ते उनकी मातहती में काम करते हैं। कुछ बादलों के इंतजाम पर मुकर्रर है, कुछ हवाओं के इंतजाम पर मामूर है और कुछ दरियाओं, तालाबों, नहरों पर मुकर्रर है और इन सब चीज़ों का इंतजाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुआफिक करते हैं। हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम क़यामत को सूर फूकेंगे। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मखलूक की जान निकालने पर मुकर्रर है और उनकी मातहती में भी बेहिसाब फरिश्ते काम करते हैं। नेक बंदों की जान निकालने वाले फरिश्ते अलग हैं और बुरे काम करने वाले आदमियों की जान निकालने वाले अलग हैं। इनके सिवा फरिश्तों के कुछ काम ये हैं। पहला, हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते रहते हैं। एक फरिश्ता उसके नेक काम लिखता है और दूसरा बुरे काम लिखता है। इन फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। दूसरा, कुछ फरिश्ते आफतों और मुसीबतों से इंसान की हिफाजत करने पर मुकर्रर है। बच्चों, बूढ़ों, कमजोरों की और जिन लोगों के बारे में अल्लाह ताला का हुक्म होता है उनकी हिफाजत करते हैं। नंबर 3, कुछ फरिश्ते इंसान के मर जाने के बाद कब्र में उससे सवाल करने पर मुकर्रर हैं। हर इंसान की कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं, उनको मुनकर और नकीर कहते हैं। नंबर 4, कुछ फरिश्ते इस काम पर मुकर्रर है कि दुनिया में फिरते रहें और जहाँ अल्लाह ताला का जिक्र होता हो, वाज होता हो, कुरान मजीद पढ़ा जाता हो और दरूद शरीफ पढ़ा जाता हो, दीन के इल्म की तालीम होती हो, ऐसी मजलिसों में हाजिर हो और जितने लोग इस मजलिस में इस नेक काम में शरीक हो उनकी शिरकत की गवाही अल्लाह ताला के सामने दें। दुनिया में जो फरिश्ते काम करते हैं उनकी सुबह शाम तब्दीली भी होती है। सुबह की नमाज के वक्त रात वाले फरिश्ते आसमानों पर चले जाते हैं और दिन में काम करने वाले आ जाते हैं और असर की नमाज के बाद दिन वाले फरिश्ते चले जाते हैं, रात में काम करने वाले आ जाते हैं। नंबर 5, कुछ फरिश्ते जन्नत के इंतजामों और उसके कारोबार पर मुकर्रर है। नंबर 6, कुछ फरिश्ते दोजख के इंतजाम पर मुकर्रर है। नंबर 7, कुछ फरिश्ते अल्लाह ताला के अर्श के उठाने वाले हैं। नंबर 8, कुछ फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत और तस्बीह व तकदीस में मशगूल रहते हैं। सवाल, यह कैसे मालूम हुआ कि फरिश्ते ये काम करते हैं? जवाब, ये सारी बातें कुरान मजीद और हदीसों में आई है। अल्लाह ताला की किताबें। सवाल, तौरेत, जबूर और इंजील का आसमानी किताबें होना कैसे मालूम हुआ? जवाब, इन तीनों किताबों का आसमानी किताबें होना कुरान मजीद से साबित होता है। तौरेत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर, यानी बेशक हमने तौरेत उतारी, इसमें हिदायत व नूर है। जबूर के बारे में फरमाया, व आतैना दाऊद ज़बूरा, यानी हमने दाऊद को ज़बूर दी। इंजील के बारे में फरमाया, व कफ़ैना बिईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजील, यानी हमने मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उन्हें इंजील दी। बस मुसलमानों को कुरान मजीद के जरिए से इन तीनों किताबों का आसमानी किताबें होना मालूम हुआ। सवाल, अगर कोई आदमी तौरेत, जबूर, इंजील को अल्लाह ताला की किताबें न माने तो वह कैसा है? जवाब, ऐसा आदमी काफिर है, क्योंकि इन किताबों का अल्लाह की किताबें होना कुरान मजीद से साबित हुआ है। तो जो आदमी इनको अल्लाह की किताबें नहीं मानता वह कुरान मजीद की बताई हुई बात को नहीं मानता है, और जो कुरान मजीद की बताई हुई बात को न माने वह काफिर है। सवाल, तो क्या तौरेत, जबूर और इंजील जो ईसाइयों के पास मौजूद है वही असली आसमानी तौरेत, जबूर और इंजील हैं? जवाब, नहीं, क्योंकि कुरान मजीद से यह बात भी साबित होती है कि इन किताबों को लोगों ने अदल बदल कर दिया है। मौजूदा तौरेत, जबूर और इंजील वे असली किताबें नहीं हैं, बल्कि इनमें तहरीफ यानी अदल बदल हुई है। इसलिए इन मौजूदा तीनों किताबों के बारे में यह यकीन नहीं रखना चाहिए कि ये असली आसमानी किताबें हैं। सवाल, यह कैसे मालूम हुआ कि कुछ पैगंबरों पर सहीफे उतरे थे? जवाब, कुरान मजीद से साबित है कि कुछ पैगंबरों पर सहीफे नाजिल हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों का जिक्र सूरत सब्बिहिस्म रब्बिकल आला में मौजूद है। सवाल, कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है या उसका कलाम? जवाब, कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब भी है और अल्लाह ताला का कलाम भी है। कुरान मजीद में इसको किताबुल्लाह भी फरमाया है और कलामुल्लाह भी। सवाल, तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान मजीद में से अफजल कौन सी किताब है? जवाब, कुरान मजीद सबसे अफजल है। सवाल, कुरान मजीद को पहले किताबों पर क्या फजीलत है?
جواب: بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں سے کچھ فضیلتیں یہ ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک نقطے کے بھی کمی بیسی نہیں ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے عدل بدل کر ڈالی۔ دوسری ہے کہ قرآن مجید کی نجم یعنی عبارت مجیز ہے، یعنی ایسے اونچے درجے کی عبارت ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسی کوئی صورت کوئی آدمی نہیں بنا سکتا۔ تیسری یہ ہے کہ قرآن مجید آخری شریعت کے قانون لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے قانونوں نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا۔ چوتھی یہ ہے کہ پہلی کتابیں ایک بار ہی اکٹھی نازل ہوئی اور قرآن مجید 23 سال تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ دھیرے دھیرے اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سینکڑوں مسلمان ہوتے گئے۔ پانچویں یہ ہے کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور یہ سینہ بسینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلتی آتی ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت یہ موقع نہ ملا کہ قرآن میں کمی بیسی کر سکے یا اسے دنیا سے مٹا دے، اور نہ اللہ تعالیٰ چاہے قیامت تک ایسا موقع ملے گا۔ چھٹی یہ کہ قرآن مجید کے حکم ایسے معتدل ہے کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے مناسب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے حکموں پر عمل کرنے سے عاجز ہو، چونکہ قرآن مجید کے حکم ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہے، اس لیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت یعنی ضرورت باقی نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی۔ رسالت: سب پیغمبروں کی گنتی اور نام تو معلوم نہیں، مگر مشہور پیغمبروں کے کچھ نام بتاؤ۔ جواب: مشہور پیغمبروں کے کچھ نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کس خاندان میں سے ہے؟ جواب: حضور خاندان قریش میں سے ہے۔ عرب کے سب خاندانوں میں قریش خاندان کی عزت اور درجہ زیادہ تھا۔ قریش خاندان کے لوگ عرب کے دوسرے خاندانوں کے سردار مانے جاتے تھے۔ پھر قریش خاندان کی ایک شاخ بنی ہاشم تھی جو قریش کی دوسری شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی شاخ یعنی بنی ہاشم میں سے تھے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہتے ہیں۔ سوال: ہاشمی کون تھے جن کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے؟ جواب: حضور کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ آپ کے خاندان کا سلسلہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور کوئی پیغمبر ہے یا نہیں؟ ہاں، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام حضور کے نسب کے سلسلے میں داخل ہے۔ سوال: حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں پیغمبری ملی ہے؟ جواب: حضور کی عمر مبارک 40 سال کی تھی کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ سوال: وحی سے کیا مطلب ہے؟ جواب: وحی سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم اور اپنا کلام حضور پر اتارنا شروع کیا۔ سوال: وحی نازل ہونے کے بعد کتنے دنوں تک حضور زندہ رہے؟ جواب: 23 سال، 13 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ سوال: مدینہ منورہ میں آپ کیوں چلے گئے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دی اور ان سے فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے اور ان کو معبود سمجھتے تھے، اور طرح طرح سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عداوت اور دشمنی کی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرتے اور توحید کی تعلیم دیتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہنچاتے رہے، مگر جب ان کی دشمنی کی کوئی حد باقی نہ رہی اور سب نے مل کر حضور کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پیارے وطن مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے بڑے مشتاق تھے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کے ساتھیوں کی اپنی جان و مال سے مدد اور اعانت کی۔ حضور کے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کی خبر سن کر اور مسلمان بھی جن کو کافر ستاتے رہتے تھے
धीरे धीरे मदीना मुनव्वरा में चले गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना मुनव्वरा चले जाने को हिजरत कहते हैं और उन मुसलमानों को जो अपने घर बार छोड़कर मदीना में चले आए मुहाजिरीन कहते हैं, और मदीना के मुसलमान जिन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन की मदद की उन्हें अंसार कहते हैं। सवाल, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के दावे से पहले अरब के लोग आपको कैसा समझते थे? जवाब, नबूवत के दावे से पहले सब लोग आपको बड़ा ही सच्चा, पाकबाज और अमानतदार आदमी समझते थे। मोहम्मद अमीन कहकर पुकारते थे, जिसका मतलब यह है कि आप उनके नज़दीक बहुत ही मोतबर और सच्चे आदमी थे और सब लोग आपकी बहुत इज्जत और तौकीर करते थे। सवाल, इस बात की क्या दलील है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पिछले पैगंबर है और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? जवाब, पहली बात यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आपको खातिमुन नबीयीन फरमाया है, जिसका मतलब यह है कि आप सब पैगंबरों में आखिरी पैगंबर हैं। दूसरी है कि हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अना खातिमुन नबीयीन ला नबी बादी, यानी मैं पिछला नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। तीसरी यह कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यानी आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम दीन पसंद किया। इससे साबित हुआ कि हुजूर के जरिए से अल्लाह ताला ने दीन की तकमील कर दी और इस्लाम हमेशा के लिए हर तरह कामिल व मुकम्मल दीन हो गया। इसलिए हुजूर के बाद किसी पैगंबर के आने की जरूरत ही नहीं रही। सवाल, इस बात की क्या दलील है कि हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पैगंबरों से दर्जे में बड़े हैं? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब पैगंबरों से अफजल होना कुरान मजीद की कई आयतों से साबित होता है और खुद हुजूर ने भी फरमाया है, अना सय्यदु वुल्दी आदम यौमल क़ियामा, यानी मैं क़यामत के दिन सब औलाद आदम का सरदार होऊंगा। और जाहिर है आदम की औलाद में सब पैगंबर अलैहिस्सलाम भी शामिल है, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पैगंबरों से अफजल और उनके सरदार हुए। सहाबाए किराम का बयान। सहाबी किसे कहते हैं? जवाब, सहाबी उस आदमी को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो या आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हो और ईमान के ऊपर उसकी मौत हुई हो। सवाल, सहाबी कितने हैं? जवाब, हजारों हैं जो आपकी खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हुए और इस्लाम पर उनका इंतकाल हुआ। सवाल, सब सहाबी मर्तबे में बराबर है या कम ज़्यादा? जवाब, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मर्तबे आपस में कम ज़्यादा हैं, लेकिन सब सहाबी बाकी उम्मत से अफजल हैं। सवाल, सहाबियों में अफजल सहाबी कौन है? जवाब, सब सहाबियों में 4 सहाबी सबसे अफजल हैं। पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो सारी उम्मत से अफजल है। दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिवा सारी उम्मत से अफजल है। तीसरे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद सारी उम्मत से अफजल है। चौथे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद सारी उम्मत से अफजल है। यही चारों बुजुर्ग हुजूर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके खलीफा हुए। सवाल, खलीफा होने का क्या मतलब है? जवाब, हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद दीन का काम संभालने और जो इंतजामात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे उन्हें कायम रखने में जो आदमी आपका कायम मकाम हो उसे खलीफा कहते हैं। खलीफा के माने कायम मुकाम और नायब के हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों के इत्तिफाक से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम मकाम बनाए गए, इसलिए यह खलीफा अव्वल है। इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे खलीफा हुए। इनके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीसरे खलीफा हुए। इनके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चौथे खलीफा हुए। इन चारों को खुलफाए अरबा यानी 4 खलीफा और खुलफाए राशिदीन और 4 यार कहते हैं। विलायत और औलिया अल्लाह का बयान। सवाल, वली किसे कहते हैं? जवाब, जो मुसलमान अल्लाह ताला और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की ताबेदारी करे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और गुनाहों से बचता रहे, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दुनिया की सब चीज़ों की मोहब्बत से ज़्यादा रखता हो तो वह अल्लाह ताला से करीब और उसका प्यारा होता है, उसको वली कहते हैं। सवाल, वली की क्या पहचान है? जवाब, वली की पहचान यह है कि वह मुसलमान, मुत्तकी व परहेजगार हो, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करता हो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उस पर गालिब हो, दुनिया का लालच उससे न हो, आखिरत का ख्याल हर वक्त नज़रों के सामने रखता हो। सवाल, क्या सहाबी को वली कह सकते हैं?
جواب: ہاں، صحابی اللہ کے ولی تھے، کیونکہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب تھی۔ دنیا سے محبت نہیں رکھتے تھے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تابعداری کرتے تھے۔ سوال: کیا کوئی صحابی یا ولی کسی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ جواب: کبھی نہیں۔ صحابی یا ولی کتنا ہی بڑا درجہ رکھتا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سوال: ایسا ولی جو صحابی نہ ہو کسی صحابی کے مرتبے کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبے والا ہو سکتا ہے؟ جواب: نہیں، صحابی ہونے کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس لیے کوئی ولی جو صحابی نہ ہو مرتبے میں صحابی کے برابر یا بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ سوال: کچھ لوگ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، جیسے نماز نہیں پڑھتے یا داڑھی منڈاتے ہیں، اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا کیسا ہے؟ جواب: بالکل غلط ہے۔ یاد رکھو کہ ایسا آدمی جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہو ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ سوال: کیا کوئی ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شریعت کے حکم جیسے نماز، روزہ انہیں معاف ہو جائے؟ جواب: جب تک آدمی اپنے ہوش و حواس میں ہو اور اس کی طاقت اور استطاعت ٹھیک ہو، کوئی عبادت معاف نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی گناہ کی بات اس کے لیے جائز ہوتی ہے۔ جو لوگ ہوش و حواس اور استطاعت ٹھیک ہونے کی حالت میں عبادت نہ کریں، شریعت کے خلاف کام کرے اور کہیں کہ ہمارے لیے یہ بات جائز ہے، وہ بے دین ہے، ہرگز ولی نہیں ہو سکتے۔ معجزہ اور کرامت کا بیان۔ سوال: معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کبھی ایسی عادت کے خلاف باتیں ظاہر کرا دیتا ہے جن کے کرنے سے دنیا کے اور لوگ عاجز ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ایسی باتوں کو دیکھ کر سمجھ لے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ سوال: پیغمبروں نے کیا کیا معجزے دکھائے؟ جواب: پیغمبروں نے اللہ کے حکم سے بے حساب معجزے دکھائے۔ کچھ مشہور معجزے یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ کی شکل بن گیا اور جادوگروں کے جادو کے سانپوں کو نگل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ایسی چمک پیدا کر دیتا تھا کہ اس کی روشنی آفتاب یعنی سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نیل ایک دریا کا نام کے بیچ میں سوکھے راستے بن گئے اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت ان راستوں سے دریا پار اتر گئے۔ جب فرعون کا لشکر ان راستوں میں گزر جانے کے ارادے سے بیچ دریا میں پہنچا تو پانی مل گیا اور فرعون لشکر سمیت ڈوب گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادر جات اندھوں کو بینائی دیتے تھے، کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیاں بنا کر انہیں زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ قرآن مجید ہے کہ لگ بھگ 1350-1400 سال کی مدت گزر گئی، لیکن آج تک عربی زبان کے بڑے بڑے عالم فاضل باوجود اپنی کوشش ختم کر ڈالنے کے بھی قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت جیسی سورت بھی نہ بنا سکے اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ دوسرا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے۔ تیسرا معجزہ شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہے۔ چوتھا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے بتانے سے بہت سی آنے والی باتوں کی ان کے ہونے سے پہلے خبر دی اور وہ اسی طرح پوری ہوئی۔ پانچواں معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے 1-2 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اس کے علاوہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزے ہیں جو تم بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ سوال: معراج کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے میں براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے 7 آسمانوں پر اور پھر جہاں تک خدا تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تک تشریف لے گئے۔ اسی رات میں جنت اور دوزخ کی سیر کی اور پھر اپنی جگہ پر واپس آ گئے، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ سوال: شق القمر سے کیا مطلب ہے؟ جواب: شق القمر سے مطلب یہ ہے کہ ایک رات مکہ کے کافروں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور سب لوگوں نے جو وہاں حاضر تھے دونوں ٹکڑے دیکھ لیے، پھر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ سوال: کرامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عزت بڑھانے کے لیے ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ نیک بندوں اور اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے۔ سوال: معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جواب: جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہو اور اس سے کوئی عادت کے خلاف اور مشکل بات ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جس نے پیغمبری کا دعویٰ نہ کیا ہو لیکن متقی پرہیزگار ہو اور اس کے سارے کام شریعت شریف کے مطابق ہو، اگر اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر شریعت کے خلاف اور بے دین لوگوں سے کوئی عادت کے خلاف بات ظاہر ہو تو اسے
استدراج کہتے ہیں۔ سوال: کیا اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہونی ضروری ہے؟ جواب: نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ کا دوست اور ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔ سوال: کچھ خلاف شرع فقیروں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہے جو اور لوگ نہیں کر سکتے، انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ جواب: ایسے لوگوں سے جو شریعت کے خلاف کام کرے، اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو سمجھو کہ یہ جادو یا استدراج ہے، کرامت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا اور ان کے خلاف عادت باتوں کو کرامت سمجھنا شیطانی دھوکہ ہے۔ تعلیم الاسلام حصہ 3 کا پہلا شعبہ ختم ہوا۔ اس سے آگے کی کتاب ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔